بہرحال کوئی پاکستانی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال تمام سٹیک ہولڈرز کے سر جوڑ کر بیٹھنے اور باہمی اختلافات کو بھلا کر ملک کو آگے لے جانے کے عزم کا تقاضا کر رہی ہے۔ پاکستان کو آج استحکام کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پاکستان عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان کی عوام، قوم، نہ پاکستان کی معیشت۔ ہر صورت میں پاکستان کو استحکام چاہیے اور ایک طویل عرصے کا سیاسی استحکام، معاشی استحکام پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی موضوع پر ایک بہت مقبول کتاب سامنے آئی ہے، تحریر کی ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے، جس کا عنوان ہے پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی، پاکستان کی استحکام کے لیے تلاش۔ بہت ہی برموقع کتاب ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہماری بہت ہی ممتاز اسکالر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک چیز تو ہمارے ساتھ ایک بڑی ایک ٹریجک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد استحکام آئے گا، ایک جو بھی حکومت سامنے آئے گی وہ حکومت بن جائے گی اور ایک ہم معاشی استحکام کی جانب آگے بڑھیں گے، اور اسی لیے آپ جیسی جو شخصیات تھی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ڈیفر نہ ہونا چاہیے۔ ہم ایک مائنورٹی کے اندر تھے، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کو مزید ٹرموائل کی طرف دھکیل دے گا۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن حالات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی دکھا یہ رہے ہیں کہ الیکشن نے جو ہے وہ پاکستان کو مزید انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور آپ جیسے فرما رہی ہیں، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اولین ترجیح، پاکستان کی اولین اس وقت سرچ جو ہے وہ استحکام ہے۔ پھر وہ ہم کیسے حاصل کریں؟ کمران، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، یہی جس کا عنوان ہے میری نئی کتاب کا، سرچ فار اسٹیبلٹی۔ سو ہم اسٹیبلٹی کو اچیو نہیں کر پائے، اور اس کے بہت وجوہات ہیں، جس میں ظاہر ہے ایک وجہ تو اس کی ہے پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی، جس کو میں کہوں گی کہ بار بار، یعنی کہ ایک پوری تاریخ میں ہمارا ایک بھی وزیر اعظم نہیں جو کہ پورا ٹرم جس نے کمپلیٹ کیا ہو، تو اسی سے اندازہ لگا لیں۔ دوسرا میرا خیال ہے دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ برداشت نہیں رہی ہماری سیاست میں۔ ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا، اور جمہوریت کی ایفیکٹونیس، جمہوریت کو چلنے کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہو، میوچل اکوموڈیشن ہو، اور سب سے اہم چیز برداشت ہو، اور ہیوملٹی بھی ہو، بہت اہم چیز ہے۔ سو یہ اس کا تو فقدان رہا ہے پاکستان میں، اور افسوس یہ ہے کہ اب بھی دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر الیکشن نہ ہوتے تب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی، اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ریزنز ہیں، جو انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں، وہ تو وہیں کے وہیں ہیں کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، بہت ہی ٹھیک آپ نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہماری معیشت کو، وہ تو یعنی کہ اٹس انکیلکیبل، اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز شوڈ اسٹیپ بیک، اینڈ یہ ان کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ کوئی نہیں جیتے گا، دیر از نو ونر۔ اگر اکانومی جو ہماری ہے وہ ٹینک کر جاتی ہے یا میلٹ ڈاؤن کرتی ہے، اس میں کوئی نہیں جیت سکتا اس چیز سے۔ تو اب یہ جو الیکشنز ہوئے، آپ نے دیکھا کہ لائک 2018 الیکشنز، شاید اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ اس وقت جو ہے عوام کا عدم اعتماد ہے اس الیکشن پہ۔ کوئی کسی کو اس پہ، اس کے ریزلٹس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، دل سے نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں اور آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی سسپیکٹ الیکشن تھے، 2018 کے الیکشن بھی سسپیکٹ تھے، لیکن جو 2018 کا ونر تھا اس الیکشن میں، اس نے بہت ہی اس کا جشن منایا، اور اس کے بیسس پہ ظاہر ہے کہ پاور لیا، اور پھر جس طرح سے بھی اس کو چلایا۔ اور اب جو آئے ہیں یعنی کہ عمران خان اور اب نواز شریف صاحب، سسپیکٹ الیکشن، تھورلی سسپیکٹ الیکشن، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمام مل کے جو ہے وہ حکومت بنا رہے ہیں۔ تو جو بھی ہم اس حالت کے اندر ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑے جو سسپیکٹ ہے وہ تو خود ہمارے پولیٹیشینز ہیں۔ دیکھیے کامران، جیسے میں نے کہا، صرف پولیٹیشینز کا قصور تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لیک آف اسٹیبلٹی رہی ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل ڈسرپشنز ہوئی ہیں، اس کی بھی تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے
اس ساری انسٹیبلٹی میں. لیکن اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں, جس صورتحال سے آپ نے, جس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے اس پروگرام میں, وہ ہے کہ ہم اس وقت سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, آئینی بحران ہے, اور ہم بالکل پولرائزڈ نیشن ہیں, پولرائزڈ سوسائٹی ہے, ڈیوائیڈڈ کنٹری. تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اسی چیز کی ہے نا کہ کسی قسم کا پروسیس ہونا چاہیے, ٹالرنس کا, ریلیشن کا. معاف کیجیے گا, ایز اپوز ٹو یہ جو آپ کا میسج ہے, یہ جو آپ کا میسج ہے جو آپ فرما رہی ہیں, ایز اپوز ٹو دیٹ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی پارٹی جس کو کہ الیکشن سے پہلے, پری الیکشن, اس کا سمبل اس سے نہیں تھا, اس کے پاس اس کا نام نہیں تھا, اس کے پاس کیمپین نہیں تھی, اس کے پاس کسی قسم کی کیمپین کی کوئی فریڈم نہیں تھی, پھر اس کے باوجود بھی جو اس کا رزلٹ آیا سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اٹ سیمز لائک کہ اس کو ریزرو سیٹس جو اس کو ملنی چاہیے وہ بھی نہیں اس کو ملے گی, آئیڈینٹی آج بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ اٹس ناٹ ریسیپی فار ریکنسلیشن اٹ سیمز. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور کو کہیں گے کہ کوئی ایگریمنٹ یا ڈیل نہ کریں پاکستان سے, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, سیاست میں تو وہ آ ہی نہیں سکتے آئی ایم ایف. تو دیکھیں, ذمہ داری کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے, بلکہ ہر طرف سے ہونا چاہیے, اور اسی چیز کی شدت سے ضرورت ہے کہ ایوری بڈی رائزز ٹو دی اوکیزن. دیکھیں پاکستان پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے, اور ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ آ کے ہمیشہ غلط ٹرن لے لیتے ہیں. جی مگر آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ اس کا ذکر نہیں ہوتا جب ہم اس وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں, کہ کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی ہے نا, عمران خان کی بھی ہے. کچھ ایڈجسٹمنٹ, کچھ اکوموڈیشن, کچھ فلیکسیبلٹی, کچھ اکوموڈیشن, کوئی تو ان کی جو نیریٹو ہے اس کے اندر کہیں نظر آئے نا. جیسے آپ نے بہت رائٹلی یہ مینشن کیا ہے آئی ایم ایف والا معاملہ, یہ تو پاکستان کے سروائیول کا معاملہ ہے, یہ تو پاکستان کی کو فلوٹ رکھنے کے لیے یہ ہمارے لیے کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. ہم کسی ڈیفالٹ سے سوائے اس کے کسی صورت سے بچ نہیں سکتے, اور اس میں کسی طرح کی بھی ایسی کوشش کرنا کہ پروگرام نہ آئے, یہ تو بہت ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے ہماری اکانومی کے لیے. اوبویسلی آئی ایم ایف اس کو سنے نہ سنے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں ظاہر ہے کہ دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی, اسٹیبلشمنٹ کی, اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیز ان پاور میں آ رہی ہیں ان کی, وہاں بہرحال ابھی بھی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں لچک تو ہر طرف سے ہونی چاہیے نا, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر ہماری معیشت اور ایک اس سے بھی زیادہ سیریس بحران میں چلی جاتی ہے تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا. تو اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو ہے وہ انڈیویجول انٹرسٹ اور پارٹیزن انٹرسٹ سے اس کو سامنے رکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ انفرادی انٹرسٹ جو ہے, انفرادی مفاد جو ہے وہ ملک کی مفاد پہ ترجیح لے جائیں. سو آئی تھنک یہ وقت ایسا ہے جبکہ سب کو, یعنی کہ اٹ از اے مومنٹ آف ٹروتھ فار پاکستان, اٹ از اے مومنٹ آف ٹروتھ فار ڈیموکریسی, مومنٹ آف ٹروتھ فار دا پولیٹیکل لیڈرشپ, اٹ از آلسو اے مومنٹ آف ٹروتھ فار دی اسٹیبلشمنٹ. ایوری آئی تھنک نیڈس ٹو پلے دیئر رول ان اے ریسپانسبل وے, ذمہ داری کے ساتھ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی.